الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت سے درود و سلام، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلک و اصحابک یا راحت العاشقین۔ رامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، پچھلے جمعہ المبارک میں آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 تک تفسیر القرآن سنا تھا، اور آج اس سے آگے چلیں گے۔ پچھلے جمعے کا ربط ساتھ ملا لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ فرمایا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ جب انہوں نے کہا نا اللہ کو کیا ہو گیا، یہ کس طرح کی مثالیں دیتا ہے، کبھی مچھر کی مثال دیتا ہے، کبھی کوئی مثال دیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کو پتہ ہے اللہ کا ارادہ کیا ہے، اور انہی سے کئی لوگ ہدایت پاتے ہیں اور کئی گمراہ ہو جاتے ہیں ان مثالوں سے۔ اور آگے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ ہوتے مگر فاسق۔ یہ جو اللہ کے بندے ہیں جن کی فطرت نیک ہے، وہ گرد و نواح کی چیزوں کو دیکھ کر وہ اللہ کی قدرت کا جائزہ لیتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ دوسرا، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ زرخیزی، ایمان کو قبول کرنے والی زرخیزی پیدا کر دیتا ہے، تو وہ لوگ بھی سمجھ آتے ہیں۔ یہ کتابوں میں ایک مثال موجود ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب، واقعہ ہے کتابوں میں لیکن میں بطور مثال وہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک مولوی صاحب نے دین پڑھا، مکمل دین پڑھا۔ وہ جا رہا تھا تو چلتے چلتے اس نے دیکھا ایک بوڑھی ماں چرخہ کاٹ رہی ہے۔ وہ چلتے چلتے اس کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا بوڑھی اماں تو نے ساری زندگی چرخہ ہی کاتا ہے کہ کوئی دین کا بھی پتہ ہے؟ کہنے لگی میں پڑھی لکھی تو نہیں، لیکن مجھے کچھ نہ کچھ تو پتہ ہی ہے۔
اس نے کہا جو بنیادی عقیدہ اس کا پتہ ہے. کہنے لگی بتاؤ. اس نے کہا بی بی اللہ کتنے ہیں؟ اس نے کہا ایک. تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا مجھے میرے اس چرخے سے پتا چلا بھئی اللہ ایک ہے. اس چرخے سے کیسے پتا چلا؟ وہ کہنے لگی دیکھو نا اس چرخے کو میں چلانے والی اکیلی ہوں، اپنی مرضی سے چلاتی ہوں، اور وہ چلتا ہے، تند ٹوٹتی نہیں. اگر چلانے والے دو ہوتے، دونوں مل کر چلاتے تو چرخہ اتنا تیز چلتا کہ تند ٹوٹ جاتا. یا ایک کہتا میں نے چلانا ہے، دوسرا کہتا میں نے نہیں چلانا، تو کام نہ ہوتا. اس لیے جب ایک چرخے کو ایک اگر دو چلائیں وہ نہیں چلتا، تو کائنات کا چرخہ چلانے والے دو ہوں تو کیسے چلے گا؟ اب اس نے کہا مجھے اسی سے پتا چلا. اس نے کہا تجھے اس سے پتا چلا؟ تو ایک اس سے پتا چلا کہ اللہ ہے. کہنے لگی مجھے اسی چرخے سے. وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ یہ ایک چھوٹا سا چرخہ ہے، چلاتی ہوں تو چلتا ہے، نہیں چلاتی نہیں چلتا. تو کائنات کا اتنا بڑا چرخہ، اس کو اگر چلانے والا کوئی نہیں تو یہ خود بخود تو چل نہیں سکتا. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے یہ لوگ اسی سے ہدایت پاتے ہیں، انہی مثالوں سے. اللہ فرماتا ہے انہی مثالوں سے گمراہ ہوتے ہیں، انہی سے ہدایت پاتے ہیں. لیکن نہیں ہدایت پاتے نافرمان، جن کی عادت ہی نافرمانی کی ہے وہ ہدایت نہیں پا سکتے. تو تکرار کی جن کی عادت ہے، تنقیص کی عادت ہے، تنقید کی عادت ہے، وہ کہاں سے ہدایت پائیں گے؟ ہدایت پانے کے لیے سب سے پہلے تو ادب ضروری ہے، احترام ضروری ہے، پھر اللہ کی بارگاہ کا ادب، انبیاء کی بارگاہ کا ادب. اب آگے اللہ ان لوگوں کے بارے فرماتا ہے کہ جو ہدایت نہیں پاتے. فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کر کے، پکا عہد کر کے اس کو توڑا. یہ توڑتے ہیں. اچھا میثاق جو ہوتا ہے نا، میثاق اس کا معنی ہوتا ہے پکا وعدہ، اور عہد کا معنی بھی وعدہ ہی ہوتا ہے، لیکن عہد کا معنی صرف وعدہ، میثاق کا معنی پکا وعدہ. تو اللہ فرماتا ہے یہ لوگ اللہ سے پختہ وعدے باندھنے کے بعد یہ توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ، اچھا وہ پختہ وعدے کیا تھے؟ مفسرین نے لکھا، قرآن پاک نے تو اس کی منشن نہیں کی. مفسرین نے لکھا کہ یہ جو لوگ تھے نا کافر، انہوں نے ان کی کتابوں میں موجود تھا، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمام رسولوں کو بھی مانیں گے، تمام کتابوں کو بھی مانیں گے، لیکن اب یہ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ میرے نبی کو مانتے ہیں. فرمایا یہ وعدہ انہوں نے توڑا، حالانکہ پختہ وعدہ تھا. اور دوسرا ما امر یقطعون، یقطعون کا معنی ہے قطع کرنا، توڑنا. اور یہ توڑتے ہیں کس کو؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جن کو ملانے کا حکم دیا تھا یہ ان کو توڑتے ہیں. ملانا کس کو تھا؟ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے ملا کے رکھنا، ان کے ساتھ پیار محبت سے رہنا، لیکن یہ توڑتے ہیں رشتے، تعلق توڑتے ہیں. میں نے تعلق جوڑنے کا حکم دیا تھا اور یہ توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یفسد فساد سے ہے، یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کون؟ پھر پیچھے چلے ہیں جو ان مثالوں سے گمراہی حاصل کرتے ہیں، ان مثالوں کو دیکھ کر ہدایت نہیں پاتے، گمراہ ہوتے ہیں. یہ ان کی بارے میں اللہ فرما رہا ہے. اور آگے فرمایا کیف تکفرون باللہ، اور تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے. اموات جمع ہے موت کی. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو
مردہ تھے. یہاں اموات کس کو کہا گیا ہے؟ ہمارے عدم کو. تم عدم میں تھے، وجود میں تو اللہ ہی لایا تمہیں. تم نہیں تھے تو تمہیں اللہ نے وجود میں اللہ نے ڈال دیا. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے اور تمہاری یہ اوقات کہ تم اللہ کا انکار کرو، کفر کرو، حالانکہ تم نہیں تھے. مردہ کا مطلب یہی ہے تم نہیں تھے. فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندہ کیا اس نے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں مارے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ. پہلے تم مردہ تھے، پھر اس نے زندہ کیا، پھر موت دے دی. اب قبر میں چلے گئے، قبر میں قبر کی زندگی دی. قبر میں بھی زندگی ملتی ہے. ثم یحییکم، اس سے مراد مفسرین نے قبر کی زندگی لی ہے. قبر میں ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، لوٹے جاؤ گے. پھر سارا حساب کتاب وہاں ہوگا. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے هو الذی، اللہ وہ ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے پیدا کیا. جو کچھ زمین پر ہے وہ اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے. ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے. اور اس میں ایک بات وضاحت طلب ہے، ہر چیز ہمارے لیے حلال ہے. ہر چیز جو زمین پر ہے ہمارے لیے حلال ہے اور جائز ہے اس وقت تک جب تک شریعت نے اس سے منع نہ کیا. جب شریعت نے منع کیا تو پھر حرام ہے. شراب کو شریعت نے روک دیا، اب وہ حرام ہے. غیر کا نام ذبح کرتے ہوئے کسی غیر کا نام جانور کی گردن پر لینا ذبح کرتے وقت وہ حرام ہے، شریعت نے روک دیا. اب امرود ہے، آم ہے، کنو ہے، موسمی ہے، اس موسم کے جتنے پھل ہیں، جتنے بھی فروٹ ہیں وہ سبھی حلال ہیں ہمارے لیے، بشرطے کہ شریعت نے منع نہ کیا. تم کہو گے جب حلال ہے تو شریعت نے منع کیسے کر دیا؟ کہ وہ ملکیت ہے کسی اور کی، تم اس کی اجازت کے بغیر اگر توڑو گے، کنو ویسے حلال ہے لیکن جب مالک کی اجازت کے بغیر تم توڑو گے تو وہ تمہارے لیے اسی طرح حرام ہے جیسے سور کھانا حرام ہے. اسی طرح کوئی اور چیز مالک کی اجازت کے بغیر تم استعمال کرو گے تو وہ حرام ہے تمہارے لیے. حالانکہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے لیکن ہر چیز کا پروسیجر ہے. عورتیں تمہارے لیے پیدا کی لیکن حلال کب ہے؟ جب شریعت کے مطابق نکاح ہو. نکاح کے بغیر تو حرام ہے تمہارے لیے. وہ اللہ نے یہ جانور حلال جو ہیں پیدا کیے تمہارے کھانے کے لیے، تم کھا سکتے ہو. یہ بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بھیڑ ہے، یہ کھا سکتے ہو ذبح کر کے، لیکن کب تمہاری ملکیت ہو، خریدا ہو مالک سے یا مالک سے اجازت ہو. تو اس سے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس سے اباحت اصلیہ مفسرین نے ثابت کیا ہے. اباحت اصلیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب تک کسی چیز کو اللہ رسول نے حرام نہیں کیا وہ چیز حرام
نہیں، جس سے اللہ رسول نے روکا نہیں وہ چیز اس سے روکا جا سکتا، وہ تمہارے لیے جائز ہے اور حلال ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ اب ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا اللہ رسول نے حکم دیا کہ اس طرح کے کپڑے پہنو؟ نہیں دیا۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ جسم ڈھانپو۔ ہم نے جسم ڈھانپ لیا، اب جتنی طرح کے تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں سے جسم ڈھانپا ہونا چاہیے، یہ کپڑے تمہارے لیے جائز ہو گئے۔ ہاں وہ کپڑے جس سے تمہارا جسم ظاہر ہوتا ہو، اس طرح کا لباس پہننا جس سے تمہارا جسم کے ہر اعضاء ظاہر ہو یا ننگا نظر آئے، اس لباس سے میرے نبی نے منع کیا، وہ جائز نہیں ہے۔ باقی جسم کو ڈھانپنا ہے، ایک آدمی ٹوپی پہن لیتا ہے، پگڑی باندھ لیتا ہے، ایک آدمی سوٹ پہن لیتا ہے، جرسی پہن لیتا ہے، اس میں شریعت نے منع نہیں کیا، سب کچھ اس کے لیے جائز ہے۔ واسکٹ پہن لو، جیکٹ پہن لو، کوٹ پہن لو، موسم کے حساب سے تم نے جو بھی لباس پہنا شریعت نے نہیں منع کیا، شریعت نے روکا نہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے میں نے یہ جو کچھ بھی زمین پر ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ فرمایا اللہ وہ ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے زمین پر جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء فسواہن، سبع سماوات، زمین پر جو کچھ پیدا کیا کرنے کے بعد پھر اللہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، آسمانوں کو درست فرمایا، برابر کیا، 7 آسمانوں کو، سبع سماوات، سبع عربی میں 7 کو کہتے ہیں اور سماوات آسمانوں کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے 7 آسمان ان کو برابر کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ تیسرا رکوع یہاں پر ختم ہوتا ہے اور آگے سے جو چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ فرماتا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرمایا تھا فرشتوں سے، ملائکہ ملک ان کی جمع ہے عربی میں، اس کا معنی ہوتا ہے فرشتے، خلیفہ کا معنی ہوتا ہے نائب۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ اور آگے سے فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ اس کو تو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ جب اللہ نے فرمایا میں نائب بنانے والا ہوں، آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اس کو نائب بناؤں گا، تو فرشتوں نے فوراً آگے سے کہہ دیا لو جی اس کو نائب بنائے گا جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا، فساد پھیلائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں فرشتوں نے یہ کیوں کہا؟ اس سے 2000 سال پہلے تقریباً جنوں کو پیدا کیا گیا تھا، جنوں نے بڑی تباہی مچائی، بڑے لڑائی جھگڑے کیے، فساد کیے، تو فرشتوں نے ان کو دیکھا ہوا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جو حال ان کا تھا یہی کو یہ کریں گے، یا اللہ ان کو پیدا کرے گا۔ ان جنات کو پھر تباہ بھی کیا گیا، یہ شیطان انہی میں سے ہے۔ اللہ فرماتا کان من الجن، یہ جنوں میں سے ہے شیطان، تو یا اللہ یہ خون ریزیاں کرے گا، دنگا فساد کرے گا۔ اگر تو اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تیری تسبیح بیان کرے
تو ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہیں، ہم تیری پاکی بولتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی تیری حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اگر تو نے اپنی پاکی بیان کروانے کے لیے، اپنی تسبیح بیان کروانے کے لیے پیدا کرنا ہے تو پھر ہم کافی ہیں، ہم کرتے ہیں۔ فرشتوں کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو پیدا ہوگا انسان، اس کو تو کئی عارضے ہوں گے، اب ہم اپنا اندازہ لگائیں، ہم ہر وقت اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں؟ ہمیں کتنے عارضے لاحق ہیں؟ ہم نے کھانا پینا بھی ہے، فرشتے کھاتے پیتے بھی نہیں۔ ہم نے رفع حاجت بھی کرنی ہے، فرشتوں نے وہ بھی نہیں کرنی۔ ہمیں نیند بھی آنی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں جی 8 گھنٹے نیند نہ کرو تو بیمار ہو جاؤ گے، ہم نے نیند بھی کرنی ہے۔ نیند نہ بھی کرے ہم تھک جاتے ہیں، ہم پھر بھی لیٹ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی روزی کمانے کے لیے کاروبار بھی کرنا ہے، تو ہمارے پاس تو ہم تو اتنی بات نہیں کر سکتے، اتنی تسبیح نہیں کر سکتے، اتنی اللہ کی تسبیح و تقدیس نہیں کر سکتے، اتنی اللہ کی حمد بیان نہیں کر سکتے جتنی فرشتے کر سکتے تھے۔ اب فرشتوں نے وہی کہا، اللہ نے ان کو چپ کیسے کروا دیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم تو نہیں جانتے، تم اپنے حساب سے بات کر رہے ہو، لیکن جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، کیا کیا ہوا، وہ آگے تفصیل آئے گی، وہاں بیان کریں گے۔ اگر میں یہیں سب کچھ بیان کرنا شروع کر دوں تو پھر جو ہماری ترتیب ایک چل رہی ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات ہوتی رہے۔ اگر تفصیلات میں چلے جائیں گے، جتنا جتنا قرآن نے بیان کیا اتنا اتنا کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ روٹین آگے چلے گی، ورنہ 1 مہینہ یہیں پر لگ جائے گا۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ہوا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علامہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو۔ اسماء نام، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ یہ مائک ہے، یہ سٹینڈ ہے، یہ کرسی ہے، یہ ممبر ہے، یہ ڈائس ہے، یہ پنکھا ہے، ہر چیز کا نام، کائنات میں جتنی چیزیں تھیں سب کے نام سکھا دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جب کلّہ ہے کہہ دیا تو اس میں سبھی آ گئی، ہر چیز کا نام سکھا دیا۔ سکھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ نے وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی۔ قَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا انبئونی، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، بے اسمائی، ان چیزوں کے نام، ہاؤلاء، ان سب کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب جب اللہ نے فرشتوں سے کہا نا مجھے نام بتاؤ ان چیزوں کے، اگر تم سچے ہو، تو فرشتے عاجز آ گئے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہنے لگے یا اللہ تو پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، لا علم لنا ہمیں تو علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا ہمیں تو کسی چیز کا علم نہیں، اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے
جاننے والا اور حکمت والا۔ اب فرشتوں نے اللہ کے سامنے عاجزی کر دی، ہر نبی ہر پیغمبر وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، ہر فرشتہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر، انبیاء ہو کر وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، ہم ہی رہ گئے تکبر کرنے والے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں، نہ فرشتے نہ نبی، اور ہمارے اندر اتنا تکبر ہے۔ اگر پیسہ آ جائے تب تکبر، علم آ جائے تب تکبر، کوئی اچھا عہدہ مل جائے پھر تکبر، اللہ اولاد زیادہ دے دے پھر تکبر، پارٹی اچھی بڑی لگ جائے تب تکبر۔ ہم تو تکبر کے مارے ہوئے ہیں، لیکن جو اللہ کے پیارے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، وہ تو عاجزی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ۔ اور یاد رکھو جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے نا، اللہ اسی کو عظمتیں دیتا ہے۔ جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو اوندا کر کے وہاں پھینکتا ہے جہاں پھر وہ اٹھ نہیں سکتا۔ آپ ہسٹریاں پڑھ لیں، آپ لوگ خارجی مطالعہ دیگر لوگوں کے واقعات پڑھتے رہے رہتے ہوں گے، کسی کا واقعہ پڑھ لیں جو متکبر تھا، اس کے تکبر کو اللہ نے 1 سیکنڈ میں نکالا۔ یہ نمرود کتنا بڑا متکبر تھا، نمرود متکبر تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لیکن جب اللہ نے تکبر نکالا تو کیسے نکالا؟ ایک لنگڑا مچھر ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں بچا دیا، ایک لنگڑا مچھر۔ اب مچھر کی کیا حیثیت ہے، لیکن ایک لنگڑا مچھر وہ جو خدا بنا بیٹھا تھا ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچا دیا۔ اب جب وہ کاٹتا تھا نا دماغ کو، اس کو تکلیف ہوتی تھی، وہ کہتا تھا یار اب میرے سر پہ ٹھوکر مارو۔ وہ چمڑے کا جوتا سا بنا ہوا تھا، وہ آدمی رکھے ہوئے تھے تنخواہ پر، ان کی ڈیوٹیاں تھی، وہ اس کے سر پہ مارتے رہتے تھے۔ وہ جوتیاں کھا کھا کے دنیا سے گیا۔ آخر میں تکبر کا یہ حل نکلتا ہے، تکبر کا یہ اشر ہوتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو ہی پاک ہے، ہم نہیں جانتے، نہ ہم جانتے ہیں، اور ہم تو صرف وہ جانتے ہیں جو تو نے سکھایا۔ اچھا، اب اللہ نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ آدم اب یہ تو ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے، تم بتا دو، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے فوراً بتا دیے۔ جب بتا دیے اب اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ میں غیب جانتا ہوں، چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے میں ان کو جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں ان کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، میں ان کو بھی جانتا ہوں جو چھپاتے ہو۔ میں تو ہر چیز کو جاننے والا ہوں، تم جس کو ظاہر کرتے ہو میں ان کو بھی جانتا ہوں، جس کو چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں اور اس کو بھی جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے تھے میں تو اس کو بھی جانتا ہوں۔ اب اتنی بات ہو گئی، آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے، فرشتے نہیں بتا سکے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی فوقیت ظاہر کر دی کہ دیکھو یہ علم میں تم سے بڑا ہے، اس کو فضیلت جو ہے تمہارے مقابلے میں علم کے اعتبار سے ہے۔ اب ان چیزوں کا تمہیں علم نہیں، اس کو علم ہے، تو یہ تم سے بڑا ہے نا، تم سے فضیلت رکھتا ہے نا۔ یا اللہ بالکل، فرمایا کرو سجدہ پھر اس کو۔ پہلے دلیل قائم کی،
چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے، انہوں نے جب لاچاری ظاہر کی یا اللہ ہم نہیں بتا سکتے، تو آدم سے فرمایا آدم تم بتاؤ، آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ تو جب یہ عاجز آ گئے، اللہ فرمایا میں نے تو پہلے کہا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اب کرو سجدہ۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کرو آدم کو سجدہ، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ فرمایا فَسَجَدُوا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، ابلیس کے سوا سب نے کیا۔ اللہ فرماتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ فرماتا ہے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ تھا کافروں سے، انکار کرنے والوں سے۔ اب فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ سبحانک لا علم لنا، یا اللہ ہمیں تو علم نہیں۔ آگے 8ویں پارے میں آئے گا یہی واقعہ دوبارہ، اس میں اللہ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں سجدے کا حکم دیا تو نے کیوں نہیں کیا؟ وہاں آئے گا لیکن اس کے ساتھ بات کرتا جاؤں، وہاں تفصیل آئے گی۔ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یا اللہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہے؟ مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا آگ جلاؤ تو یہ اوپر کو جاتی ہے، مٹی کا ڈھیلا آپ جتنا مرضی اونچا ڈال پھینک دو وہ نیچے ہی آتا ہے، یعنی آگ کی فطرت میں بلندی ہے، مٹی کی فطرت میں پستی ہے۔ یا اللہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ اب چاہیے تو یہ تھا، دلیل بھی دی اس نے۔ اللہ فرماتا بھی بڑی بات ہے تیری، تو بڑا سمجھدار ہے، تو نہیں تو دلیل بھی دے دی، تو بات بھی دلیل سے کرتا ہے، اس کو انعام دو۔ نہیں، انعام کیا ملا؟ فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ نے فرمایا میری بارگاہ سے نکل جا، اپنے لفظوں میں کہہ دو دفع ہو جا، نکل جا میری بارگاہ سے، اور تو ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، لعنتی ہو گیا، تجھ پر قیامت تک لعنتیں ہوں گی۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پہ لعنتیں پڑیں گی۔ اب یہاں پر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں تو اتنا لفظ ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، آگے تفصیل میں نے بیان کر دی کہ اگلے سپاروں میں تفصیل ہے کہ اس نے کہا کیا کہ میں بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، بہتر ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا نکل جا جہاں سے، تو مردود ہو گیا، قیامت تک کے لیے تو لعنتی ہو گیا۔ اب ذرا غور کرو، ابلیس نے کس بات کا انکار کیا تھا؟ اللہ کو سجدہ کرنے سے نہیں، اللہ کو تو سجدے کرتا تھا وہ، جتنے سجدے اس نے کیے اتنے ہم کر ہی نہیں سکتے، عبادت بہت کرتا تھا۔ ارے اللہ کے بندو، عبادت کی وجہ سے مردود نہیں ہوا، تعظیم کی وجہ سے مردود ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کی اللہ نے عبادت تو کروانی نہیں تھی، کیونکہ عبادت کے لائق ہمیشہ سے ہمیشہ تک ایک وحدہ لا شریک ہے، اور کسی کی عبادت نہ پہلے کی گئی نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہر نبی آیا ہی اس لیے ہے، اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ لوگوں صرف اللہ کو پوجو، ہر نبی کا بنیادی نقطہ ہی یہ تھا کہ لوگوں صرف اللہ کو پوجو، اللہ کی بات کرو، کسی اور کی مت کرو، اس کا تو بنیادی نقطہ ہی یہ تھا۔ اب یہ عبادت تو کرتا تھا، پھر مارا کیوں گیا؟ اللہ نے آدم کی تعظیم کروائی، وہ جو سجدہ کروایا نا وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کہ سجدہ عبادت تو ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کے لیے ہے، وہ تعظیم کروائی اللہ نے،
یہ تعظیم نہیں کر سکا، تعظیم سے روک گیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، لعنتی ہو گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی، یہ چلاک تھا، ذہین نہیں تھا۔ اس کو یہ بھی سمجھنا آئی کہ آدم کو سجدہ، چلو یا اللہ اس کو میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ اس کو یہ بھی سمجھنا آئی کہ سجدہ آدم کو ہی کرنا ہے، لیکن آرڈر کون کر رہا ہے؟ اس کو آدم نظر آیا، اس کو آدم کا خدا نظر نہیں آیا جو حکم دے رہا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ فرماتا ہے اس نے انکار کیا۔ ابا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا۔ واستکبر، تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا۔ تعظیم کس چیز نے اس کو نہیں کرنے دی؟ تکبر نے۔ اس کے اندر تکبر تھا کہ میں اتنا عبادت گزار، لاکھوں سال ہو گئے مجھے سجدے کرتے ہوئے، اب اس کو کروں؟ نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی اس سے ایک بات اور بھی سمجھ آئی کہ عبادت کرو، جتنی اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ کرو، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لیکن عبادت تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہ میں بڑا نیک پارسا بن گیا ہوں، فلاں بھی گناہ گار ہے، فلاں بھی گناہ گار ہے، فلاں بھی میں بڑا نیک۔ جب تیرے اندر میں آ گئی، عبادت تیری جو تھی وہ سارا کا سارا برکہ صاف ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا تیرے پلے۔ عبادت بھی کر، مخلوق خدا کی خدمت بھی کر، بڑوں کا احترام بھی کر، چھوٹوں پہ شفقت بھی کر۔ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، یہ نہیں کہ اکیلی بات کرتے رہو۔ یہ صرف عبادت نہیں، باقی تقاضے بھی پورے کر۔ نبی علیہ السلام فرمایا لیس منا لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ وہ ہم سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ ایک آدمی نمازیں تو 5 ہی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی روز پڑھتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ اپنی سے زیادہ عمر کا جو آدمی اس کو بلانا کیسے ہے، اس کو یہ تعظیم ہی نہیں۔ تو میرے بھائی اس کی بات اس کو کیا فائدہ دے گی؟ اور سب سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ اخلاق ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے۔ جب تم اخلاق سے پیش آؤ گے، اخلاق سے پیش آنا تمہارے لیے وہ بہتر ہے۔ تو آج ہم نے یہ 27 آیتیں سورہ بقرہ کی تفسیر ہو گئی، انشاءاللہ اگلی آیات آئندہ ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔